اعزاز، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، آج جو ایک بڑا آؤٹ آف باکس میں اس کو سمجھتا ہوں کہ بیان دیا ہے بلاول بھٹو زرداری نے، انہوں نے امریکہ میں پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایس آئی اور را اگر مل کے کام کریں تو خطے میں دہشت گردی کی یہ جو واقعات ہوتے ہیں ان کے خاتمے میں بڑی ہمیں مدد مل سکتی ہے۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ آئی ایس آئی اور را مل کے کام کر سکتے ہیں؟ اور کیا پہلے بھی کبھی ان کے درمیان کوئی کوآپریشن ہوا ہے؟ وہ آصف مومن خان مومن کا شعر ہے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، واہ واہ، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ آصف بڑی بدقسمتی ہے، لیکن کچھ ٹھوس حقائق بھی ہیں جن کی بنیاد پہ ہم بتا سکتے ہیں کہ پاکستانی آئی ایس آئی اور بھارتی خفیہ ایجنسی را وہ مل کر کولیبریٹ کرتے رہے، سیکرٹلی کرتے رہے، اور اس کی انسٹنسز جو ہیں وہ زیادہ پرانی نہیں، میں لیٹسٹ ایگزامپلز بھی آپ کو دوں گا، اور اس کی تاریخ ہے، میں کارگل کے بعد کی اگر بات آپ کریں تو کارگل کے بعد بھی ایک موقع آیا تھا جب پاکستان اور بھارت کے خفیہ اداروں کے جو نمائندے ہیں آپس میں تیسرے ممالک میں جا کے ملا کرتے تھے، برطانیہ میں، قطر میں، یو اے ای میں جا کے یہ آپس میں ملا کرتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب جنرل مشرف اور منموہن سنگھ صاحب کی حکومت، واجپئی صاحب کی حکومت اس سے پہلے ایک کمپوزٹ ڈائلاگ جو ہے وہ کر رہے تھے۔ یعنی یہ کام پہلے ہو چکا ہے؟ یہ کام پہلے ہو چکا ہے لیکن پبلک نہیں کیا جاتا رہا۔ آخری دفعہ آپ سن کے حیران ہوں گے، یہ کام سال 2021 میں ہوا ہے، اچھا، ابھی 3-4 سال پہلے۔ اور آخری دفعہ جو پاکستان کے آئی ایس آئی چیف ہیں جنرل فیض حمید، وہ را چیف گوئل، مسٹر گوئل ہیں، ان سے دبئی میں ملاقاتیں کرتے رہے، اور یہ پہلی دفعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات اس طرح سے ماضی میں کبھی سامنے نہیں آئی۔ گو کہ آج جو فیض حمید ہیں وہ گرفتار ہیں اور را کے جو چیف ہیں گوئل، وہ ان سے ملتے رہے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا سال 2021 میں پاکستان نے ایک معاہدہ کو ری افرم کیا تھا، اور وہ معاہدہ تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر جو ایگریمنٹ ہے اس کو ری افرم کرنا یا اس کا اعادہ کرنا کہ ہم اس پر عمل درآمد کریں گے۔ اور یہ معاہدہ اوریجنلی کیا تھا 2003 میں جنرل مشرف صاحب نے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا، اس پر عمل درآمد کا آغاز 2021 میں ہوا، اور یہ بیسیکلی اس وقت آئی ایس آئی کی اور را کی مشترکہ کاوش تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا تھا۔ زبردست، پبلک میں بات نہیں آئی، اور اس کا کریڈٹ جو ہے فرینکلی اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ ہیں ان کو نہ دیا جائے تو زیادتی ہے، اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو نہ دیا جائے تو بھی زیادتی ہے۔ یہ اس وقت کی گورنمنٹ، اس وقت کے آرمی چیف اور اس وقت کے آئی ایس آئی چیف، یہ ان تینوں کا پورا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے یہ کام ایٹ دیٹ ٹائم کیا۔ اب میں ایک اور آپ کو اگزامپل دوں گا اور آپ سن کے بڑے حیران ہوں گے۔ آصف، ہمارے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح دونوں ملکوں کے درمیان بالکل پکی کٹی ہے، کٹی بھی ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ آصف، جب سال 2016 میں جنوری 2 جنوری 2016 کو پٹھان کوٹ کے اوپر ایک حملہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہو، آئے تھے، اٹیک ہوا تھا، بالکل بیس پہ اٹیک ہوا تھا۔ 25 دسمبر 2015 کو بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی پاکستان میں آئے تھے، اور ٹھیک ایک ہفتے کے بعد اٹیک ہو گیا تھا، پٹھان کوٹ اٹیک ہو گیا تھا، اور ظاہر ہے بھارت نے کہا تھا کہ یہ جو ایلیمنٹس ہیں یہ پاکستان کی طرف سے ہیں، لیکن ایٹ دیٹ ٹائم جو پرائم منسٹر تھے نواز شریف، اور ان کا کریڈٹ نہ دینا بڑی زیادتی ہوگی، انہوں نے بڑے جنرسلی کہا کہ ہم اس انویسٹیگیشن میں پورا تعاون کریں گے، اور پٹھان کوٹ واقعے کی یہاں پر گجرانوالہ میں غالباً ایف آئی آر بھی درج ہوئی تھی، اور پاکستان کے اس وقت سیالکوٹ میں آئی تھنک یا اس طرح ہوئی تھی، آئی تھنک گجرانوالہ پاکستان میں ہوئی تھی، خیر گجرانوالہ میں درج ہوئی تھی، جو وزارت داخلہ کے ایک افسر تھے ان کی مدعیت میں یہ ایف آئی آر درج ہوئی تھی۔ اور آپ سن کے حیران ہوں گے آصف، پاکستان نے پٹھان کوٹ واقعے کی تحقیقات کے لیے، چونکہ مقدمہ پاکستان میں درج ہوا تھا، اپنا ایک وفد بھیجا تھا جس میں پاکستانی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے آئی ایس آئی، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی انٹیلیجنس بیورو، اور ایم آئی سی ٹی ڈی جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا، ان چاروں اداروں کی ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم
یہ بھارت کے شہر پٹھان کوٹ میں گئی تھی. وہاں بیس پہ گئی تھی؟ وہاں بیس پہ گئی تھی. میں تو حیران نہیں, میں تو پریشان ہو گیا ہوں یار. دیکھ لیں یہ ہوا ہے یار, بیساں دیاں تے کناں تے لکھیا ہوندا ہے ایتھے فوٹو بنانا بھی منع ہے. اور اتنے پاکستانیوں نے انہوں نے انٹری دی, انہوں نے انٹری دی, اور ظاہر ہے لمیٹڈ انٹری جو ان کی طریقہ کار ہے اس کے تحت دی. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اور یہ اس میں انڈیا کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے پاکستان کے جو آفسرز ہیں ان کو تسلیم کیا. اور اگر آپ کو یاد ہو ممبئی جب اٹیک ہوا تھا اور اس وقت کے پاکستان کے پرائم منسٹر نے جو یوسف رضا گیلانی ہیں انہوں نے آفر کر دی تھی کہ ہمارے جو آئی ایس آئی چیف ہیں, جنرل پاشا تھے, نئے نئے آئی ایس آئی چیف بنے تھے, آئی ایس آئی چیف بننے کے 3-4 ماہ بعد یہ واقعہ ہو گیا تھا. تو پاکستان کے پرائم منسٹر نے یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان کا جو آئی ایس آئی چیف ہے وہ بھارت کا دورہ کرے گا. بعد میں ہم ذرا پیچھے ہٹ گئے, پاکستان ہم پیچھے ہٹ گئے کیونکہ ایک ہاسٹیلٹی تھی, جی ٹینشن ہو گئی تھی. تو ہم نے کبھی بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی کو, را کو پاکستان میں الاؤ نہیں کیا. انہوں نے, میں نے پٹھان کوٹ کی اگزامپل دے دی کہ پاکستان کی اس وقت کی پولیٹیکل قیادت کو بہت کریڈٹ جاتا ہے نواز شریف صاحب کو کہ جنہوں نے فوری مودی صاحب سے بات کی اینڈ دے ایگریڈ, انہوں نے سنا. تو اب حالات اتنے خراب ہیں کہ ابھی یہ باتیں بلاول بھٹو زرداری نے جو بات کی ہے, بلاول نے بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا ایک اسٹیٹسمین والی بات کی ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے, دونوں انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان رابطہ ہونا چاہیے. اس پہ ایک لائٹر سی بات, جو ہمارے آئی ایس آئی چیف ہیں فارمر, جن کے اوپر ہم نے مقدمات قائم کیے, جنہوں نے اے ایس دلت کے ساتھ مل کر کتاب لکھی اسپائی کرونیکل. آپ کو پتہ ہے کہ میں جنرل اسد درانی کی بات کر رہا ہوں, تو جنرل بلایا بھی کیا تھا ایگزیکٹلی. تو جنرل اسد درانی نے جو را چیف جو فارمر تھے اے ایس دلت, ان کے ساتھ کتاب لکھ کے, اسپائی کرونیکل لکھ کے ایک بہت بڑا کام کیا تھا. بیسیکلی را اور آئی ایس آئی کی کوآپریشن جو ہے یہ پہلے تو انفارمل ہوگی نا, بعد میں فارمل ہوگی. اس سے بھی پہلے جب کارگل کا واقعہ ہو گیا تھا اور بعد میں ٹریک 2 کا آغاز ہوا تھا جنرل مشرف کے دور میں, تو بعد میں ٹریک 2 کافی عرصہ چلتا رہا. تو ٹریک 2 میں را کے افسر بھی آتے تھے اور آئی ایس آئی کے افسر بھی تیسرے ملک میں جا کے ملاقات کرتے تھے. ہمارے آئی ایس آئی کے جو فارمر ہیں جو جنرل مشرف کے ساتھ بھی کام کرتے رہے, جنرل احسان الحق, یہ ٹریک 2 میں جاتے رہے, یہ را کے چیف جو پرانے ان سے ملاقاتیں کرتے رہے, اے ایس دلت سے بھی ملاقات کرتے رہے. لیکن جو میں یہ کہوں گا جو بڑا بریک تھرو ہوا پاکستان اور بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو قریب لانے میں, وہ بڑا بریک تھرو تھا جناب اسد درانی اور اے ایس دلت کا مل کر ایک کتاب لکھنا. جب انہوں نے وہ کتاب لکھی ایٹ دیٹ ٹائم تو پاکستان کے پولیٹیکل حالات بڑے عجیب و غریب ہوئے ہوئے تھے. اور تو اور مجھے اچھی طرح یاد ہے نواز شریف صاحب جو ہیں یہ اسلام آباد میں آئے تھے اور میری نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. تو نواز شریف صاحب نے اس پہ بڑا کہا کہ دیکھیں جی ہمیں, نواز شریف صاحب کے ان دنوں کیس چل رہے تھے, یاد ہے ان کو نکال دیا گیا تھا, مجھے یاد ہے. تو نواز شریف صاحب نے کہا جی یہ بڑی زیادتی ہے کہ انہوں نے کتاب لکھ دی جرنیل صاحب نے. تو میں نے نواز شریف صاحب سے کہا کہ میاں صاحب اگر آپ ایک طرف جاتے ہیں اور ان سے امن کی بات کرتے ہیں یہ برا نہیں ہے, تو اگر ایک جرنیل نے کتاب لکھ دی یہ کیسے برا ہے. اچھا, اور اس وقت پرابلم یہ ہوئی کہ جنرل باجوہ جو ہیں, جنرل باجوہ کا دور تھا, آرمی چیف تھے وہ, ان کے اوپر یہ جو اسد درانی ان کے اوپر مقدمہ بنا دیا گیا. اچھا, اور اس کی بیک گراؤنڈ تھی, ایک بیک گراؤنڈ کیا تھی کہ جنرل باجوہ کے جو سسر ہیں جنرل اعجاز امجد یہ جنرل اسلم بیگ کے سٹاف افسر رہے ہیں, اور جنرل اسد درانی جو ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ جو کیس تھا 14 کروڑ کا آئی ایس آئی والا جو کیس تھا, جو اس کو اصغر خان کیس, اصغر خان جسے کیس کہتے ہیں, تو اس میں اسد درانی نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی جناب اسلم بیگ صاحب کے ساتھ, تو ہم نے پیسے بانٹے ہیں, کیا ہم نے پیٹے. تو غالباً یہ جو اعجاز امجد ہیں یہ ان کے بارے میں کوئی اچھی رائے شاید نہیں رکھتے تھے, کیونکہ جنرل اعجاز امجد کا آج بھی جو گھر ہے جنرل اسلم بیگ کے گھر کے بالکل قریب ہے, تو آنا جانا وہ بہت زیادہ, تو بڑی ان کی تو اسد درانی کو یہ اچھا نہیں سمجھتے تھے. میرا یہ خیال ہے کہ جنرل باجوہ کے دور میں یہ کام نہ ہوتا تو اچھی بات ہی, زیادتی کی گئی اسد درانی کے ساتھ, اور پھر اسد درانی کا نام ای سی ایل پہ رکھ دیا گیا. اچھا, اور کتنے ظلم کی بات ہے, پاکستان کی جو آئی ایس آئی ہے
وہ دنیا کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ ISI چیف رابطے میں رہتا ہے، CIA کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے، CIA امریکی CIA کے ساتھ، برطانوی MI6 کے ساتھ وہ رابطے میں رہتا ہے، چینی انٹیلیجنس کے ساتھ وہ رابطے میں رہتا ہے، نیم اینی کنٹری سب کے ساتھ. لیکن ایک انٹیلیجنس چیف ہے جس کے ساتھ وہ رابطے میں نہیں ہوتا، وہ دلی میں بیٹھا را کا چیف ہے. اور سیم گوز ٹو دا دلی والاز انڈیا کے پاس، کہ وہ دنیا کے سارے انٹیلیجنس چیف سے رابطے میں رہتے ہیں، ایک بندہ جس سے وہ رابطہ نہیں کرتے وہ ISI چیف کو ہے. تو میرے خیال میں بلاول نے جو بات کی ہے بہت اچھی بات کی ہے، کیونکہ پاکستان میں جب دہشت گردی ہوتی ہے، پرٹیکولرلی بلوچستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، تو پاکستان کہتا ہے کہ یہ کارروائی بھارت کی طرف سے را کر رہی ہے. اور بھارت میں جب کوئی کارروائی ہوتی ہے، جب کوئی دہشت گردی ہوتی ہے، تو بھارت کہتا ہے یہ تو ISI کر رہی ہے. اٹیک تو دونوں ایک دوسرے کو اس طرح سے کرتے ہیں.